شادی کے بعد بہت عرصے تک میرے والدین اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ کچھ مدت اسی انتظار میں گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت اپنا کرم کر دے گا اور وہ اولاد کی خوشی دیکھ سکیں گے۔ اس لیے لوگوں کے کہنے کے باوجود انہوں نے کوئی بچہ گود نہ لیا، بلکہ دعا اور دوا میں مصروف رہے۔ جب صدق کے دل سے دعائیں کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے والدین کی بھی دعا قبول ہو گئی اور شادی کے 10 سال بعد قدرت نے ہمارے گھر کے آنگن میں ایک نہیں بلکہ 2 پھول کھلا دیے اور یوں ہم جڑواں بہنیں پیدا ہوئی۔ امی اور ابو کو دوہری خوشی ملی، لیکن ساتھ ہی مشکلات بھی۔ جڑواں بچوں کی پرورش امی کے لیے ایک دشوار مرحلہ تھا، مگر انہوں نے خوشی خوشی اس مشکل کو برداشت کیا، کیونکہ وہ طویل انتظار کے بعد اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئے تھے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہم دونوں بہنوں کی شکل و صورت ایک جیسی تھی اور ہمیں پہچاننا بہت مشکل تھا۔ اگرچہ نام علیحدہ علیحدہ رکھ دیے گئے تھے، لیکن کوئی یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ گلمینہ کون ہے اور سرمینہ کون۔ خود والدین کو بھی ہماری پہچان میں دشواری ہوتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے امی نے ایک بچی کے بال رکھ دیے اور دوسری کا سر منڈوا دیا، مگر یہ بھی ایک عارضی حل تھا۔ جب ہم بڑی ہونے لگی تو امی نے اور نشانیاں رکھی۔ آخرکار ایک پائیدار حل یہ نکالا گیا کہ میرے بازو پر میرا نام گلمینہ اور بہن کے بازو پر سرمینہ کھدوا دیا گیا۔ اب جب بھی کوئی مالتا ہوتا، امی ابو ہمارے بازو دیکھ کر شناخت کر لیتے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بڑی ہو گئی۔ ہمارے پاس صرف ایک بھائی پیدا ہوا اور ماں کے لیے گلشن کے یہ 3 پھول بہت تھے۔ وہ ہمیں پا کر اتنی خوش تھی جیسے انہیں دنیا جہان کی تمام خوشیاں مل گئی ہو۔ امی نے ہمیں میٹرک تک تعلیم دلوائی، پھر سلائی کڑھائی اور کھانے پکانے کے کورس کروائے، تاکہ ہم جس گھر جائیں وہاں کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے باعث رحمت بنے۔ ہم نے والدین کے گھر ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاری تھی۔ آئندہ کی فکر بھی نہیں تھی، مگر اگر کسی کو ہماری فکر تھی تو وہ امی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمارے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہے، مگر ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، خدا کرے ان کے مقدر اچھے ہو، ورنہ والدین جیتے جی مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ماں باپ ہمیشہ بیٹے کے لیے اچھے نصیب کی دعا کرتے ہیں، اور میری امی خصوصاً اس لیے بھی دعا کرتی تھی کہ انہوں نے یہ نعمت بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پائی تھی۔ اب امی ابو نے ہمارے رشتوں کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ وہ غیروں میں رشتہ کرنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنوں میں رشتے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میری پپو نے اپنے بیٹے وقاص کے لیے حامی بھر لی اور یوں میری شادی میرے کزن سے طے پا گئی، مگر مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا گیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ اس معاملے میں لڑکیوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارے خاندان کی روایت تھی، اس لیے میں چپ رہی اور ماں باپ کی مرضی کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ جب وقاص کو معلوم ہوا کہ گلمینہ کو اس کی شریک حیات بنایا جا رہا ہے تو اس نے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکوں سے بھی اس بارے میں رائے لینے کی روایت نہیں تھی۔ دراصل وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس انکار پر سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ میری دادی جان وقاص کے گھر والوں کے پاس گئی اور انکار کی وجہ پوچھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ان کے والدین اپنی والدین کی خواہش کے آگے خاموش تھے، مگر ہمارے خاندان میں اگر کسی لڑکی کی منگنی ہو کر ٹوٹ جائے یا لڑکا شادی سے انکار کر دے تو اسے بڑی ذلت کی بات سمجھا جاتا تھا۔ دادی جان نے وقاص سے خود بات کی اور کہا، بیٹا مجھے اپنی مجبوری بتاؤ تاکہ میں اس مسئلے کا حل نکالوں۔ جب دادی نے اسے محبت اور اعتماد دیا تو وقاص نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دادی جان نے اس سے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم گلمینہ سے شادی کر لو، پھر میں تمہاری دوسری شادی تمہاری پسند سے کروا دوں گی۔ دادی کی یقین دہانی پر وقاص راضی ہو گیا اور یوں میں اس کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ عام لڑکیوں کی طرح مجھے دلہن بننے کی کوئی خوشی نہ ہوئی، کیونکہ میرا دل مستقبل کے خدشات میں گرا ہوا تھا۔
جب میں شادی کے بعد اپنے سسرال پہنچی تو سب نے مجھے خوش آمدید کہا۔ مجھے سجے ہوئے کمروں میں پہنچا دیا گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے دلہا کے قدموں کی چاپ سننے کی منتظر تھی۔ وہ آئے اور گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی کہہ دیا، گلمینا تم صرف چند دن کے لیے میری بیوی ہو، کیونکہ میں ناز سے محبت کرتا ہوں اور جلد ہی سے شادی کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر میرے حواس متحمل ہو گئے مگر میں نے صبر کیا اور وقاص کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، رات دیر سے آنے پر اس کے لیے دروازہ کھولتی، کھانے کا پوچھتی، مگر اس پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے بڑے سمجھتے تھے کہ شادی کے بعد اس کی سوچ بدل جائے گی، مگر وہ اپنی محبوبہ کی یاد میں پہلے سے بھی زیادہ بے قرار ہو گیا اور دوسری شادی کے لیے ضد کرنے لگا۔ میں اندر ہی اندر گلتی رہی، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ پھر ایک دن وقاص جلدی گھر آیا اور مجھ سے کہا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں سیر کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں حیران رہ گئی مگر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن اس نے مجھے باہر کھانے پر لے جانے کے علاوہ بازار سے کپڑے اور زیور بھی لا کر دیے، اور میں گھر والے یہ سمجھنے لگے کہ شاید اب اس نے دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور مجھے قبول کر لیا ہے، مگر یہ سب ایک سراب ثابت ہوا۔ بالآخر وقاص نے ناز سے شادی کر لی اور اسے گھر لے آیا۔ اس نے مجھے اور میری بیٹی کو ایک طرف کر دیا اور ساری توجہ اپنی نئی بیوی پر مرکوز کر دی۔ میرے دل خون کے آنسو روتا تھا مگر میں مجبور تھی۔ میری ساس نے مجھے صبر کی تلقین کی مگر میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن ناز اپنے دوسرے بچوں کی پیدائش کے دوران دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وقاص نے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور میں نے اس کے بچوں کو ماں جیسا پیار دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقاص نے میری قدر کرنا شروع کر دی اور اب مجھے ناز کہہ کر بلانے لگے، مگر میں برا نہیں مانتی تھی کیونکہ وہ مجھے عزت دینے لگا تھا۔ میری زندگی میں سکون آ گیا تھا، مگر میری بہن کی قسمت مجھ سے بھی زیادہ خراب نکلی۔ اس کی صورت ہی نہیں بلکہ قسمت بھی ہو بہو مجھ سے ملتی جلتی ہیں۔ لگتا ہے کاتب تقدیر نے قسمت لکھتے وقت ہم دونوں کی تقدیر کو ایک ہی قلم سے لکھ دیا تھا۔ جب اس کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ حیران ہوں گے۔ جس لڑکے سے زرمینہ کی شادی کی جا رہی تھی وہ بھی ہمارا رشتہ دار اور کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ وہ بھی والدین کا اکلوتا تھا۔ اس کا نام زہیب تھا۔ وہ جس محلے کی لڑکی کے چکر میں تھا، اس لڑکی کا نام شمع سمجھ لے۔ زہیب پروانہ وار شمع پر نثار تھا۔ ادھر اس کے والدین اس شادی میری بہن سے کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آخر جیت والدین کی ہوئی اور زہیب کی شادی زرمین سے ہو گئی۔ یعنی بالکل میری طرح کا قصہ ہوا۔ ماں باپ کے اصرار پر اس نے زرمین سے شادی تو کر لی، لیکن اس کا دل شمع میں تھا۔ پہلے روز اس نے میری بہن کا گھونگھٹ نہ اٹھایا اور کہا کہ دنیا کی نظروں میں تم میری بیوی صحیح، لیکن میری نظر میں تم ایک غیر لڑکی رہو گی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ ایسی زندگی قبول ہے تو بے شک رہو، ورنہ طلاق لے لو۔ یہ شادی میرے والدین نے زبردستی مجھ پر مسلط کی ہے۔ میں نے تو ان کو کافی منع کیا، وہ نہیں مانے، تو میں کیا کروں؟ اب تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ سو بھگ تو یہ تھے اور استقبالیہ الفاظ جن کو سن کر میری بہن بیچاری سن رہ گئی۔ بہرحال نکاح کا مقدس بندھن تو ان دونوں کے درمیان تھا۔ زرمین نے اس حقیقت کو زہر کا گھونٹ سمجھ کر خاموشی سے پی لیا، کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کیا اور میں کے پلٹنے کے بجائے سسرال میں رہنے کی کو عزت جانا۔ زرمینہ بہت شریف اور صابر لڑکی تھی۔ اس نے ساس سے بہت تذکرہ نہیں کیا کہ اس کا شوہر اسے بیوی نہیں غیر لڑکی سمجھتا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب سال گزر گیا اور اولاد نہ ہوئی تو ساس کو فکر ہوئی۔ وہ بہو کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے، آپ اس کی شادی نہ کرے گی تو اولاد کیوں ہوگی؟ اس پر ساس شرمندہ ہو گئی اور اس پر گرو پانی بڑھ گیا۔ گھر آ کر ماں نے بیٹے سے بات کی تو اس نے بات کو ٹال دیا۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ ماں زہیب کو لن تن کرتی رہی کہ بہتر تھا کہ شادی نہ ہی کرتے۔ آپ جو خود کشی کر رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ آپ کی خوشی پوری کرنے کے لیے تو دلہا بن گیا۔
اور اس کو دلہن بنا کر لے آیا ہوں، اور کیا کروں؟ پر زہیب ضد کا پکا تھا، وہ بیوی کو اس کے حقوق اور پیار نہ دے سکا، بلکہ ماں سے کہا اگر چاہتی ہے کہ زرمینہ بطور بہو اس گھر میں رہے تو میری شادی شمع سے کرا دیجیے۔ ماں نے ڈنڈا اٹھا لیا، لیکن ماں بہن نے حوصلے سے کام لیا اور شوہر سے کہا آپ امی جان سے نہ الجھے، جو مسائل ہے ہم خود حل کریں گے۔ زہیب نے اکیلے میں بیوی سے فرمائش کی کہ تم میری کزن بن کر شمع کے گھر جاؤ اور میرے رشتے کی بات کرو۔ شمع کے والدین کی یہی شرط ہے کہ لڑکے کے گھر سے کوئی رشتہ لینے آئے۔ زرمین نے مجھے بلایا اور قسمیں دے کر ساتھ لے گئی۔ ہم شمع کے گھر گئے، رشتے کی بات کی، انہوں نے ہاں کہہ دیا۔ لڑکی ایف اے پاس اور شکل و صورت میں اچھی تھی، لیکن اس کو ایک نظر دیکھنے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا چال چلن درست نہیں ہے۔ خاندان بھی اچھا نہ تھا، ماں باپ بھی ویسے ہی تھے۔ ہم نے آ کر زہیب کو یہ رپورٹ دی تو الٹا ہم پر برہم ہوا کہ ہنس کے مارے تم لوگ کیڑے نکال رہے ہو، ورنہ شمع ایسی ویسی نہیں ہے، وہ بڑی شریف اور سادہ مزاج لڑکی ہے۔ جب شوہر کے ایسے تیور دیکھے، ساس سسر کی ناراضگی کے باوجود زرمین نے زہیب کی دوسری شادی شمع سے کرا دی۔ وہ شدید بیمار پڑ گئی اور کافی عرصہ بستر پر رہی۔ پہلی رات زہیب نے شمع کو بتا دیا کہ زرمین میری کزن نہیں بیوی ہے، جس پر اس نے کہا کہ تم زرمینہ کو طلاق دے دو۔ زہیب نے کہا طلاق کا رواج ہمارے خاندان میں نہیں ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، البتہ تم چاہو تو الگ گھر میں رکھوں گا۔ زہیب جس گھر میں رہتا تھا اس کے ساتھ والا گھر خالی تھا، یہ بھی ان کا ہی تھا، پہلے کرایہ پر تھا۔ جب کرایہ داروں نے خالی کر دیا تو زہیب نے گھر کو سجا کر نئی بیوی کو اس میں شفٹ کر دیا۔ اب میری بہن ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی اور زہیب اپنی نئی بیوی کے ساتھ برابر والے گھر میں رہتا تھا۔ شروع میں یہ دونوں بہت خوش و خرم رہے، پھر کٹ پٹ رہنے لگی، کیونکہ روزانہ ہی شمع کے والدین کے علاوہ اس کے رشتہ دار اور کزن بھی گھر آنے لگے، جس پر زہیب کو الجھن ہوتی تھی۔ تاہم وہ اب بھی زرمینہ کے پاس بیٹھنا یا اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، بس ماں باپ سے دن میں ایک مرتبہ ملنے آتا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ شمع شوہر کو نہیں چاہتی تھی، لیکن زہیب اس پر فریفتہ تھا، اس کی ہر بات ماننا اور ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ انہی دنوں زہیب کا تبادلہ نزدیکی شہر ہو گیا۔ اب وہ صرف اتوار کو آتا، باقی دنوں ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ جلدی محلے والوں نے شکایت کی کہ شمع کے گھر بدمعاش لوگ آتے ہیں اور اس طرح محلے کا ماحول خراب ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ سسر نے پریشان ہو کر شمع سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے کزن آتے ہیں تو محلے والوں کو کیوں اعتراض ہے؟ کیا ان کے گھروں میں ان کے رشتہ دار نہیں آتے؟ کیا ہم نے کسی پر اعتراض کیا ہے؟ سسر بیچارے چپ ہو گئے۔ دراصل اس کی دوستیاں اور لوگوں سے تھی، اور شادی کے بعد بھی یہ لوگ اس عورت سے رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ بدمعاش قسم کے لوگ تھے جن سے جان چھڑوانا اب شمع کے بس کی بات نہ رہی تھی، ورنہ وہ اسے ذلیل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میری بہن نے بہت صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا صبر پسند آیا۔ انہی دنوں حکومت کی طرف سے میرے بہنوئی کو بیرونی ملک بھیج دیا گیا اور یہ واقعہ ان کے جانے کی ایک ماہ بعد پیش آیا۔ ہوا یوں کہ شوہر کی جاتے ہی شمع کو آزادی مل گئی۔ اب وہ دن کو ہی نہیں رات کو بھی گھر سے باہر رہتی۔ میکے جانے کے بہانے وہ جہاں چاہتی چلی جاتی، اور جب سسر صاحب اس کے میکے بہو کا پتہ کرنے جاتے تو وہ لوگ کہتے بس ابھی کسی سہیلی کے گھر گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ ہماری ہاں ایسی آزادی کا تصور نہیں تھا، لیکن شمع والوں کا ماحول ہم سے بالکل الگ اور مختلف تھا۔ بہرحال ساس سسر کو پتہ چل گیا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا جب تک زہیب نہیں آ جاتا تم نے ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا۔ شمع کو خدا جانے ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ باز نہ آئی۔ اس نے گھر میں ہی برائی شروع کر دی۔ اچانک ایک روز زہیب بغیر اطلاع گھر آیا تو گھر میں 3-4 نوجوانوں کے ساتھ بیوی نے محفل جمائی تھی اور دعوت کر رکھی تھی۔ زہیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔
اس نے فون کر کے اس وقت پولیس کو بلایا اور بدماشوں کو ان کے حوالے کیا۔ بیوی کو بھی بہت مارا، بچی چھین لی اور بیوی کو طلاق دے کر اس کے میکے روانہ کر دیا۔ بچی کو لا کر میری بہن کی گود میں ڈالا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے تم ماں بن کر پالو گی۔ اس کے بعد زہیب کو سمجھ آ گئی کہ اچھی عورت کیا ہوتی ہے اور بری عورت کیسی ہوتی ہے۔ اچھی عورت ہی بیوی بنانے کے لائق ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی ماں کے لیے عزت دار عورت سے ہی نکاح ہونا چاہیے۔ اگر غلط عورت سے شادی ہو جائے تو نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ زرمین نے صبر کیا۔ اب زہیب اس سے پیار کرتا ہے بلکہ جان نثار کرتا ہے، اور جس پر وہ پہلے جان نثار کرتا تھا اسے اپنے کرتوتوں کی سزا اس طرح ملی کہ ایک دن سنا اسے کسی چاہنے والے نے قتل کر دیا اور گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ آج شمع کے ماں باپ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں بیٹی کو ایسی پرورش پر چلایا جس کا انجام دکھ اور رسوائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور میری بہن، خدا کا شکر ہے کچھ عرصے دکھ سہنے کے بعد حقیقی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، اور والدہ کی دعائیں رنگ لے آئی ہے کہ خدا میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ خدا اولاد دے تو اچھے نصیب بھی دے، ورنہ بے اولاد رہنا بلا ہے۔ ویورز، آپ کو اگر ناول اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔